اچھا جی، السلام علیکم۔ یہ احد کمپاؤنڈ کے اندر میں موجود ہوں۔ اصل میں بتانے کو بہت کچھ ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں جلدی سے سم اپ کرتا ہوں۔ یہ احد پہاڑ ہے، چھوٹی سی بیچ میں لکیر نظر آ رہی ہے، ایکچولی بہت بڑا ایک گھاٹی سی ہے پہاڑ کے اندر۔ اس پہ آپ جو ہے جب جنگ کے بعد جب جنگ کا پاسا پلٹا تھا اور مسلمانوں کو جو ہے فتح شکست میں بدلی تھی، چند صحابہ کی جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کہ ان کو آپ نے جبل روما پہ تعینات کیا تھا کہ جب تک ہمارا حکم نہ ہو یہاں سے اترنا مت، اور انہوں نے مال غنیمت کے چکر میں یہ سمجھا کہ جنگ جو ہے وہ ہم جیت چکے اور وہ نیچے اتر آئے۔ تو اس بھگدڑ کی وجہ سے مسلمانوں کو بیچ میں سینڈوچ کر کے کافروں نے، حضرت خالد بن ولید نے جو اس ٹائم تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بیچ میں سینڈوچ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچی اور وہ سب کے سب جو ہے وہ یہاں پہاڑ پر چڑھ گئے، انکلوڈنگ آپ سلم۔ اور اس بیچ میں آپ سلم کے 4 دندان مبارک بھی جو ہے وہ آگے کے شہید ہوئے، اور خون جو ہے وہ بہت زیادہ بہہ گیا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ سلم جو ہے وہ بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے خبر پھیلی کہ آپ سلم جو ہے وہ شاید شہید کر دیے گئے۔ لیکن کیونکہ آپ سلم جو ہے وہ خود بھی بہادر تھے اور سب کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے، ظاہر ایز اے کمانڈر ان کو چلنا تھا، تو وہ سب کو اپنی طرف بلا رہے تھے، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا ایھا المسلمین، اور ساتھ ساتھ شعر بھی پڑھتے جا رہے تھے اور آگے پڑھتے جا رہے تھے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی کنیت پہ وہ فخر کرتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کیونکہ جنگ بہت شدید تھی تو اس میں زخم بہت زیادہ لگے، تو جس کی وجہ سے آپ وسلم کے جو ہے نا خون اتنا زیادہ بہہ گیا کہ حضرت عائشہ جو ہیں، حضرت فاطمہ ان کی بیٹی جو ہے وہ کاٹن کا کپڑا کاٹ کاٹ کے اس کو جلا کے جو ہے وہ دانتوں پہ رکھ رہی تھی، اس کی راکھ کس طریقے سے خون رکے۔ اور یہ احد کمپاؤنڈ میں جو ہے نا وہ یہاں پر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں وہ یہاں پہ مدفون ہیں۔ یہاں پہ 70 سے زیادہ احد کے شہداء مدفون ہیں۔ میں جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں ان کی قبر مبارک۔ یہ وہ قبر ہے، یہ ان کی قبر ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سید الشہداء، بہت ہی جلیل القدر صحابی، آپ کا سب سے محبوب چچا۔ قبرستان کی دعا: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمات، انتم السابقون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نصر اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور باقی میں جبل رما پہ چڑھ کر مزید اپڈیٹ کرتا ہوں۔ یہ سارا کا سارا احد پہاڑ ہے، یہ جبل رما ہے، جبل رما۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو تعینات فرمایا تھا احد کے موقع پہ، غزوہ احد کے موقع پہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک ہمارا حکم نہ ہو یہاں سے نیچے مت اترنا، اور اتنی سخت تاکید فرمائی تھی کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہ مقام، یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ یہ مقام جو ہے یہ جنگ کے موقع پہ، یعنی جنگ کے دن میں اسٹریٹجک لحاظ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہاڑی ہے، اس لیے کیونکہ ظاہر ہے تیر چلانا اونچائی سے نیچائی کی طرف آسان ہوتا ہے، اور نیچے جو انسان کھڑا ہو اس کے لیے اوپر تیر چلانا مشکل ہوتا ہے، اور وہ نیچے والا اوپر والے کی رینج میں ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو یہ اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک لوکیشن ہے جہاں پر آپ نے جو ہے ان کو سب کو تعینات کیا تھا۔ یہ لوگ آپ کو چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، بلکہ یہاں پہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جو پیغام ہے، جو مقصد ہے آنے کا، وہ مجھے لگتا ہے نہیں لیتے، مجھ سمیت۔ بہرحال خیر، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا کا پورا موقع احد ہے۔ احد کا پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں آپ سب کا فرمان ہے کہ جبل نحبہ ویحبنا، یعنی کہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس احد پہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے جب غزوہ ہوا تو 70 کے قریب شہداء بنے، جن میں سے 70 جو ہے، یعنی جن میں آپ سب کے سب سے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کی قبر یہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ اس کمپاؤنڈ کے اندر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی بہت ہی جلیل القدر صحابی، بہت ہی امیر کبیر، اور شام سے، یمن سے ان کے صرف کپڑے سل کے آیا کرتے تھے، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ جس جگہ سے گزرتے تھے تو لوگوں کو کتنی دیر تو پتہ لگتا تھا کہ مصعب گزرا یہاں سے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور اس حال میں کہ وہ گھر سے نکلے کہ ان کی ماں نے ان سے کپڑے تک اتار لیے، ان کے جسم پہ جو کپڑے تھے ان کی ماں نے کہا یہ بھی تجھے میں نے دیے ہیں، یعنی یہ عالم تھا اسلام کے لیے لوگوں نے کس
قسم کی جو ہے مشقت اٹھائی. ہم کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ پلیٹ میں ملا ہے اسلام. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ صلاۃ و سلام ان کی ذات پر ہو, ان بابرکت ہستیوں کی جنہوں نے آپ وسلم کے جو ہے وہ قدم قدم پر جو ہے وہ مددگار رہے, شامل حال رہے. تو جیسے ہی جنگ ہوئی, اور میں آپ کو جنگ کا بھی تھوڑا سا موقع سمجھاتا ہوں, وہ ایسے کہ دیکھیں اس طرف مدینہ ہے پیچھے کی طرف نا, یہاں سے مسلمانوں کی فوج آئی تھی اور یہاں پہ آئے اور آ کر جو ہے وہ اس پوزیشن کو لیا, اس پہاڑ کی پوزیشن کو, اور کچھ حصہ جو ہے مسلمانوں کا وہ اس طرف احد کی طرف یعنی اوپر پہاڑ کی طرف وہ چڑھ گئے. اچھا, کفار کی جو فوج تھی وہ اس طرف سے آئی, یہاں پر آئی, اور یہاں پہ ظاہر ہے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی. اور جب جنگ ہوئی, جنگ میں ظاہر ہے بہت خون ریز جنگ ہوئی, لیکن شروع ہی میں مسلمانوں کا جو پلڑا تھا وہ بھاری تھا, اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ مسلمانوں نے ان پر ایسا وار کیا کہ ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. اب جب وہ بھاگ چکے تو پیچھے سے مسلمانوں کو ایسا محسوس ہوا, جو یہاں پر 50 تیر انداز جو ہیں وہ تعینات تھے, ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. تو انہوں نے آپ وسلم کا جو ہے وہ حکم کو یاد نہ رکھا, اور وہ مال غنیمت لینے کے لیے نیچے کی طرف اترنا شروع ہو گئے. تو کچھ 10 یا 12 صحابی جو ہیں وہ میرے خیال مطمئن ابن جبیر جو ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر باقی رہ گئے, باقی سب کے سب مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے کی طرف چلے گئے. تو پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید نے اپنا ایک اور جو ہے وہ بٹالین کو لا کر یہاں سے اس طرف سے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. یعنی آپ تصور کریں کہ مسلمان اس طرف ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یعنی کفار ریٹریٹ کر رہے ہیں, پیچھے سے مسلمان بھاگ رہے ہیں, اور یہاں سے ایک اور بٹالین جو ہے وہ اس کے پیچھے مسلمانوں کے پیچھے لگ گئی. تو آپ سوچیں کہ مسلمان بیچ میں سینڈوچ ہو گئے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی بھگدڑ مچی, اور ایک جو ہے وہ کیوس کی سچویشن بن گئی, جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہم یعنی شکست میں تبدیل ہو گئی. بہرحال حضرت خالد ابن ولید جو ہیں وہ تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور وہ ایک ایسے کمانڈر ہیں کہ کبھی کفار کے اندر رہ کر بھی وہ جنگ نہیں ہارے, اور بلکہ جنگ موتا کے موقع پہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ پہ ٹوٹی, ان کی اپنی زبانی. اور بہت ہی جلیل القدر صحابی, ان کے بارے میں آپ کا فرمان تھا سیف من سیوف اللہ, یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور یہ دیکھیں یہ پورا احد کا جو موقع ہے, یہ تقریباً احد پہاڑ جو ہے وہ تقریباً 5 ساڑھے 5 6 کلومیٹر پر محیط ہے, اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے وہ مدینہ کا حرم ہے. یعنی آپ وسلم نے ظاہر ہے اس کو ایک سیکرٹ سینکچری بنایا, اور تو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں بنایا. جبل احد کے درمیان یہ وہ پہاڑ ہے, اور جبل عیر کے درمیان وہ پیچھے کی طرف ہے وہ پہاڑ, ٹھیک ہے. یعنی ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو وادی ہے یہ مدینہ المنورہ ہے, جس کو آپ وسلم نے حرم ڈکلیئر کیا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے مکہ کو حرم ڈکلیئر کیا, یعنی تو نے مکہ کو جو ہے وہ حرم بنایا, میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں. تو یہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو ہے وہ مدینہ کی باؤنڈری ہے. اس کے علاوہ حضرت خالد ابن ولید جو ہیں رومن اور پرشین امپائر کا تختہ لوٹنے والے بھی حضرت خالد ابن ولید ہی تھے, اور بہت ہی جلیل القدر, بہت ہی یعنی جنگی جو یعنی جنگ کے معاملے میں صحیح مشاق تھے, اور بہت ہی یعنی دکھ بھری ان کی لائف ہے. 19 سال فتح مکہ کے بعد, یعنی 19 سال کافر رہے, یعنی اس بیچ میں ان کو موت بھی آ سکتی تھی, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کس سے کیا کام لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو جو کہ فتح مکہ کے بعد 19 سال کافر رہا اور ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہا, اسی شخص کو پکڑ, اور آپ وسلم کی بد دعا ہے ان کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جو ہے وہ اس جنگ احد میں سارا کا سارا پانسا پلٹا تھا. تو لیکن اسی شخص کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر جو ہے نا مارا, اور انہی کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ ان کا تختہ الٹوایا. تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ کام لے لے دین کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی, بیان کرنے میں جو غلطی ہوئی مجھ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے میرے دل سے, جو حق بات میں نے کہی اس کو مجھ سے قبول و منظور فرمائے. میں نے اپنی سی کوشش کی اس جگہ کو ایکسپلین کرنے کی. بہت ہی خوبصورت موقع ہے, اور آج موسم بھی بہت ہی اچھا ہے, اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام. اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیب